السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ عن ابی رافع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یہدی اللہ علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیہ الشمس وغربت، رواہ الطبرانی۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر اور تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ کہ اگر آپ کے ذریعے سے، آپ کے بات سے، آپ کے ہاتھ پہ کسی ایک آدمی کو ہدایت والی چیز مل جاتی ہے اور بندہ صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، یعنی ساری دنیا سے بہتر چیز ہے یہ۔ تشریح دیکھیے گا، ظاہر ہے کہ اس دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر آفتاب طلوع اور غروب نہ ہوتا ہو۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے حق میں اس سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے کہ مشرق اور مغرب تک کی ساری دنیا تم کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان حقائق کا نصیب فرمائے، یعنی مشرق سے مغرب یعنی پوری دنیا بھی مل گئی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی ایک بندے کو بھی صحیح راستہ مل جانا، ہدایت والی چیز مل جانا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا خیر کا معاملہ ہے۔ ارے میں کیا کروں بھائی، میرے بولنے سے کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اگر آپ کو بول سکتے ہیں، آپ پہنچا سکتے ہیں، خیر والی بات، اچھی والی بات پہنچا دینا۔ ایک بندہ بھی، اور ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے علی، تمہارے ذریعے سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے، خیر لک من حمر النعم، بلکہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے سرخ اونٹوں کو خیرات سے بھی بہتر ہے۔ سرخ اونٹ کا مطلب یوں سمجھیے جیسے آج کے زمانے میں لیکسس یا SUV بڑی کار جیسی ہوتی ہے، اس زمانے کے اندر سرخ اونٹ، جو لال اونٹ ہوتے ہیں، وہ قیمتی ہوتے تھے، بہت بڑی سواری ہوتی تھی۔ اس سے بھی بہتر ہے وہ چیز، خیرات کرنے سے بھی، وہ چیز سے بھی بہتر ہے کہ ایک بندے کو بھی ہدایت دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہدایت کا معاملہ بہت قیمتی ہے، اور اس پہ کام کرنا، کیا کام کروں اس میں کچھ پیسے نہیں ملتے میرے کو، بیکار ہے، نہیں، چھوڑو، پھر کیا کروں؟ نہیں وہ کام کرو، اس میں بس پیسے بنا سکتے، اس میں پیسے بنا سکتے، اس میں بہت آمدنی ہے۔ انسان کا نفس بولتا ہے، انسان اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ سب چاہے دکھنے والی چیز ہے، چونکہ میں تھوڑا سا کچھ کر رہا ہوں، مجھے فوری اس کا مالی فائدہ ہو رہا، تو آدمی کیا کر رہا، دن رات گھنٹوں برابر خدمت کر رہا، کام کر رہا، کیوں؟ اس کو نظر آ رہا کہ جو ہے فائدہ ہو رہا، میرے کو اتنا مالی، اتنا فائدہ ہو رہا، اتنے پیسے مل رہے ہیں، اتنے ڈالرز مل رہے ہیں، اتنے یہ مل رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس خیر کے کام کا اجر و ثواب کیا دیں گے۔ اب اتنی بڑی چیز کیا بتایا، پوری دنیا، مشرق مغرب کی دنیا سے بھی بہتر ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت والی چیز ملنا۔ تو یہ جو ہدایت والی چیز ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا، ہدایت لینے کے لیے کوئی معمولی نہیں سمجھنا، اور کسی کو ہدایت کا راستہ، کسی کو صحیح راستہ بتانے کو بھی ویسٹ آف ٹائم نہیں سمجھنا۔ یہی چیز ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اگر اس کی حقیقت معلوم ہو گئی تو دیکھیے، صحابہ اپنا وطن چھوڑے، مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیے اور نکل گئے دین کے واسطے۔ ارے نہیں، ہم مدینہ میں رہنا چاہ رہے ہیں، ہم یہاں سے نہیں جانا چاہ رہے، نہیں، حضور کا حکم ہوا، بلغوا عنی لو کان آیا، میری ایک بات بھی کیوں نہ ہو، لوگوں تک پہنچا دو، حکم ہوا۔ جو فتح مکہ کے وقت جو جس ڈائریکشن میں تھے صحابی، بس اسی ڈائریکشن میں نکل گئے۔ انہوں اس طرف منہ کر کے تھے تو انہوں ادھر نکل گئے، ان کا منہ ادھر تھا تو انہوں اس طرف نکل گئے، ان کا منہ ادھر تھا تو اس طرف نکل گئے، سوچے نہیں، بس حضور کا حکم تھا۔ ارے نہیں، ہم مدینے میں رہنا چاہ رہے ہیں، ہم مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا، نہیں،
اللہ کا دین، اللہ کی یعنی خیر والی چیز پہنچانا اور جو ہے کیا بولتے ہیں پیغام پہنچانا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. ان کو سمجھ میں آ گئی تھی بات. اسی لیے صحیح صحابہ تھی کہ پورے صحابہ مدینہ طیبہ میں نہیں ہیں. کوئی صحابہ سینٹرل ایشیا میں ہے، کوئی صحابہ جو ہے چائنا میں ہے، کوئی صحابہ جو ہے انڈیا میں ہے، کوئی صحابہ پاکستان میں، کوئی صحابہ یورپ میں، کئی جگہ پھیلے، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. مطلب کیا ہے، ان کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے خیر کی بات پہنچانا اور ان کے ذریعے سے کسی کو صحیح راستہ مل جانا، آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ثواب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کار خیر کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ بات، خیر کی بات دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.